الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں اور پیارے بچے، وفی موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے اس کی کہانی اور ذکر خیر ہے. ان کے اس کہانی میں اور ان کے اس تذکرہ خیر میں بہت ساری عبرت آور، درس آور، نصیحت آور اور سود مند قسم کی باتیں ہیں، وقائع اور حقائق. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک ایسے انسان کی طرف اور اس کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا جو خیانتوں اور جنایتوں کا مجموعہ بن چکا تھا. اندازہ لگائیے، اتنا ہوشیار کہ خلق خدا کو اپنی عبادت پر تیار کر چکا تھا، اپنے آپ کو خدائی کا رتبہ دے چکا تھا اور لوگ قبول کر چکے تھے. اور اللہ کے بندوں میں سے ایک مخلوق، ایک قوم بنام بنی اسرائیل کو عمومی غلام بنا لیا تھا. ان کی زندگی کے تمام حقوق اور مزایا چھین لیے تھے، اور قوم نے بھی قبول کیا تھا اور بنی اسرائیل نے بھی قبول کیا تھا. اس کی قوم بھی اس حالت سے خوش تھی. بنی اسرائیلی بھی آخر الامر یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ان کے پاس بھی اس سے رضا کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا. یہ سب باتیں تھیں اس میں. فرماتے ہیں اذ ارسلناہ الی فرعون. موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے فرعون کی طرف اپنا رسول بنا کر، اپنا رسول متعین فرما کر جب ہم نے انہیں حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ، اور خالی ہاتھ نہیں بھیجا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو، اپنے رسول کو، پھر انداز لگائیں کہ جو رسول اتنے بڑے انسان کے مقابلے میں بھیجا جاتا ہے وہ کتنا اولو العزم پیغمبر ہوگا اللہ کا. وہ فرعون کو نہ دیکھیں، موسیٰ کو دیکھیں. ایک عام انسان بظاہر، ایک ایسا انسان کی جس کی زبان میں ایک کوتاہی بھی ہے، ایک کمی بھی ہے. اس کے یہاں تک پہنچنے میں بھی باتیں ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی اللہ کی توفیق سے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو حجت دی، دلائل دی، اور فرعون کے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور دلیل بھی کیسے؟ مبین، حقائق کھول دینے والے دلائل. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف ایک لاٹھی کو اگر مورد بحث قرار دی جائے، اس پر ہی بات کی جائے تو حجت کے لیے وہی کافی ہے. ایک آدمی ایک طرف مدعی ہے الوہیت اور خدائی کا،
اس کے سامنے ایک فقیر منش انسان، ایک ایسا انسان کہ جس کے پاس ظاہری کوئی طاقت نہیں ہے، وہ اس لاٹھی کو اللہ کے حکم سے جب زمین پر مارتا ہے تو وہ اژدہا بن جاتی ہے۔ تو پھر وہی فرعون کیوں اس لاٹھی کو اس طاقت سے محروم نہیں کرتے؟ اسے کیوں پکڑ کر اپنے قبضے میں لے کر اس کی اس صلاحیت سے محروم کر دے، توڑ دے، ختم کر دے؟ کیوں نہیں کرتا؟ یہ دلیل واضح ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، خالق اللہ ہے، طاقتور اللہ ہے۔ لیکن فرعون نے ماننے کی بجائے فتولی برکنہ، باتیں سن لی تو اپنی طاقت اور قوت اور غرور و غمنڈ کی طرف لوٹ گیا۔ وقال ساحر و مجنون، یہ عام آدمی نہیں ہے، اس میں دو باتوں میں ایک بات ضرور ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یا تو یہ ساحر ہے یا پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اور ہر دور کے بدبخت انسانوں نے نبیوں کو یہی کہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قوم نے کہا الصادق والامین، جب لا الہ الا اللہ کی بات آئی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب یہاں تک پہنچا اور واپس نہیں آیا جہاں اسے آنا چاہیے تھا، وہاں تک جب واپس نہیں آیا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پکڑ لی ہم نے، فرعون کو بھی پکڑ لیا اور اس کی لاؤ لشکر سب پکڑ لی، دبوچ لیے سب کو، اور پھر نبذناہم فی الیم، اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، جاؤ کام تمام۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حالت میں کہ وہ ملامت تھا، اس کی توہین ہوتی رہے گی، ملامت لعن طعن کرتے رہیں گے۔ فرعون لعنت اللہ علیہ۔ موسیٰ علیہ السلام، نبیوں کے بارے میں اللہ کی سلامتی کا پیغام ان تک پہنچتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں تک اللہ کی لعنت آن پہنچتی ہے۔ وہ ملے، وہ ملامت ہے، اپنے دور کے انسانوں میں بھی ملامت۔ وہ فرعون مروا دیا، وہ فرعون تباہ کر دیا، بعد میں آنے والے نسلیں پتہ نہیں کتنے سال تک، جب تک روئی زمین ہے، یہ عبرت کی نشانیاں باقی رہیں گی۔ یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ نبیوں کا راستہ نجات کا راستہ ہے، اور جب نبیوں کا راستہ نجات کا راستہ ہے تو اس راستے کی تکمیل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان لانا، ان کی شریعت قبول کرنا، اور ان کے دین کو دل و جان سے قبول کر کے ان کا ساتھی بن جانا۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔